کہنے کہ واللہ باللہ تاللہ. جب تک میں وہاں پر رہا ہوں اس وقت تو واقعی انسان ہی تھا وہ. اب میں کوئی عالم الغیب تو نہیں ہوں، اپنی شامت اعمال کی وجہ سے اگر وہ پتھر بن گیا ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی. تو یہ حاجی کراچی ہیں، حاجی مکہ نہیں ہیں، خواب بنوری صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں. بڑی تفصیل سے آپ نے بیان فرمایا. اب ہم اسمبلی پر چلتے ہیں، جو سوالات اسمبلی نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ سے کیے. الحمدللہ مورخہ 5 اگست 1974 سے یہ سوالات شروع ہوئے. تو قبل اس کے کہ ہم سوالات کی تفصیل میں جائیں، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسمبلی کے کارروائی کے دوران سوالات کس طرح سے پوچھے جاتے تھے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے؟ کون پوچھتے تھے اور انہیں کون بنا کر دیتا تھا؟ یہ جو حصہ بات یہ ہے کہ چونکہ یہ سارا ڈرامہ جمہوریت کے نام پر پیپلز پارٹی حکومت کا تھا، اس لیے پہلے دن سے ہی انہوں نے سربراہ یہ اپنے جو رابر کمیٹی قائم کی، اور اس کے پیچھے پالیسی وہی تھی جو بھٹو حکومت نے وضع کی تھی، جس کا میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں. یہاں پالیسی یہ تھی کہ سوالات صرف یا بختیار کرتے تھے جو اٹارنی جنرل تھے، اور یہ بات اس وقت سے نہیں تھی بلکہ جس وقت ابتدا میں اس کا اعلان کیا گیا یہ بات اخباروں میں آئی اور بار بار اس کو ٹیلی کاسٹ بھی کیا گیا. تو وہاں صورت یہ تھی کہ اصل سوال صرف وہ کرتے تھے، علماء صرف یہ کرتے تھے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے کارگزاری دنیا کو بتانے کے لیے اور سیرا باندھنے کے لیے قادیانی مذہب یا قادیانی مسئلہ یا محمدیہ پاکٹ بک جو بھی انہیں میسر آتی یا اپنے کسی مولوی کی کتاب، اس میں سے حوالے نکال کے چیٹوں پر وہ یا بختیار صاحب کو دیتے تھے کہ یہ ضرور سوال کریں آپ. اسی کو بیان کیا ہے مثلا نورانی صاحب کی جو سوانح لکھی گئی ہیں کہ انہوں نے کئی 100 سوال کیے اور فلاں نے 400 کیے. اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ چیٹیں لکھ کے وہ نقل کر کے تو ان کو بھجوائے گئے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. درمیان میں کسی اور کو بولنے کی اجازت ہی نہیں تھی. صرف ایک موقع پر جیسے کہ میں نے اشارہ بھی کیا ہے، مفتی محمود صاحب نے ذریعۃ البغایا کے لفظ پر کوئی بات کی تھی. حضور نے فرمایا کل میں تفصیلی اس کا جواب دوں گا اور لغت سے ثابت کروں گا کہ اس کے معنی ایسے شخص کے ہیں جو کہ حقیقت فروش ہو دراصل اور پرلے درجے کا شرافت سے گرا ہوا انسان، اس کو عربی زبان میں ذریعۃ البغایا کہتے ہیں. اور جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں یہ مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ کا ہو ہی نہیں سکتا. وہ اپنے موقع پر میں بتاؤں گا آپ کو آئینہ کمالات اسلام کے اس سوال کے تعلق میں. البتہ آخری دن جیسے کہ میں اشارہ کر چکا ہوں، رابر کمیٹی والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے یا بختیار صاحب کے منشی ظفر احمد صاحب انصاری جی ان کو پیش کیا گیا. تو اب ان کو سوال جو دیے گئے وہ لازمی طور پر براہ راست مولویوں نے دیے، یہ خود انہوں نے بنائے، یہ ان کا معاملہ ہے. تو سوال صرف یا بختیار کرتے تھے اور ان کے درمیان ممبروں جو اپوزیشن کے ممبروں کا کام یہ تھا کہ وہ چٹوں پر ان کو جو سوال بھجوائیں. اسی سے یہی صورت ظفر انصاری کے آخری دن یقیناً قائم ہوگی، کیونکہ سارا قصہ یہی تھا کہ علماء کہتے تھے کہ ہماری ترجمانی یہ حکومت اٹارنی جنرل نے پوری طرح نہیں کی. تو سوال انہیں کی طرف سے آتے تھے اور وہ اٹارنی جنرل پیش کرتے تھے، مگر ہر ایک سوال پیش نہیں کرتے تھے. وہ 1 2 3 کبھی 4 ہوئے اشد شوئی کے لیے بتانے کے لیے کہ میں علماء کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں اور ان کا اعزاز و اکرام کرتا ہوں. لیکن اصل سوال تو اس پیٹرن پر تھے جو گورنمنٹ چاہتی تھی. انہیں جوش اس لیے تھا کہ ہم جو مناظروں میں گالیاں دینے کے لیے اور اشتعال دلانے کے لیے کچھ حوالے پیش کرتے ہیں اور بس حوالے ہی پیش کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ احمدی جو ہیں وہ اس کا کوئی اگر 1 گھنٹے میں اگر وقت ہے تو 40-50 سوال کسی پر کر دیے جائیں تو وہ 1 گھنٹے میں جواب نہیں دے سکتا. اب میرے پاس بھی ایک صاحب آئے تھے سوال کرنے لگے. میں نے کہا دیکھیں سوال کرنا جو ہے یہ 3rd کلاس لوگوں کی بات ہے.
کہ صرف سوال ہی کرتے چلے جائیں. میں نے کہا دیوبندی مذہب میرے پاس کتاب موجود ہے, اس میں 500 سوال میں ابھی آپ کے سامنے کرتا ہوں. تو اصل طریق تحقیق کا یہ نہیں ہے, یہ صرف ہتھ کنڈے ہیں مناظرانہ طور پر تاکہ صداقت قائم نہ اور دوسرا جواب ہی نہ دے سکے. اور پھر ایسا ہوتا تھا کہ جب احمدی جواب دینے کے لیے آخری مدعی ہونے کی وجہ سے کھڑے ہوتے تھے تو مولوی کہتے تھے چلے جاؤ. تو یہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے. اس کا مطلب کہ پیٹرن پہلے سے تیار شدہ تھا یقینی طور پر گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق یہ ساری سوالات پہلے سے گورنمنٹ کا تیار تھا. تو کیا حضور کو بتا دیے جاتے تھے کہ یہ سوال آپ سے ہونے ہیں کل, یا کچھ پتہ ہی نہیں تھا؟ اچھا, نہ حضور کو نہ آپ کے خدا میں سے کسی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کھیل سارا آپ دیکھیں کہ جو گورنمنٹ استعمار کی طاقتوں کی پشپنائی میں آگے لگوانے کے بعد اپنے مطلب کا فیصلہ پہلے سے تیار کر چکے ہو, وہ حماقت کیسے کر سکتی ہے کہ ایسے سوالات پیش کیے جائیں جو کہ پہلے سے سب کو پتا ہوں اور اس کے بعد جواب دے سکیں. وہ تو ہر کاروائی چھپ کے کرنا چاہتی تھی, اور مقصد یہ تھا کہ ایسے طریقے پر خنجر چلایا جائے احمدیت پر کہ کسی احمدی کو ہوش نہ رہے. یہ تو خودکشی کی علامت ہوتی ہے اگر پیپلز پارٹی والے یا کوئی اور وہ حسن صاحب کو کوئی سوال بھجوا دیتے. ان کا خیال یہ تھا قطعی طور پر, چونکہ یہ سارے سیاست دان خواہ مذہبی بھی ہوں, کمیونسٹ ذہن رکھنے والے لوگ تھے, اور خدا پر تو کوئی ایمان نہیں تھا. اور میں اسمبلی کے 13 دن کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ دانشور ضرور تھے مگر سب دہریت ہے. اور میری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں صرف 2 بلاک ہیں, ایک احمدیت کا بلاک اور ایک دہریت کا بلاک, اور یہ نام نہاد ملا بھی دہریت کے بلاک میں شامل ہے. اور حضور سے سوالات کے آغاز میں حلف بھی لیا گیا, حضور نے جوابات ہاں یہ قاعدہ ہے, حلف یہ لیا گیا کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ سچ کہوں گا. اور اس کے بعد پھر سوالوں کا آغاز یا یہ بختیار صاحب کی طرف سے. مجھ سے بعض اوقات یہ بھی آپ سے ہم نے سنا کہ حضور بعض اوقات کچھ سوالات ہوتے تھے تو ان کے جواب کے لیے اگلے دن کا وقت لے لیا کرتے تھے. اس میں کیا حکمت تھی یا کس قسم کے سوالات؟ یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کی زبان خدا کی زبان ہے. حضور اس شان کے ساتھ سوالوں کے جواب دیتے تھے, کوئی چوٹی کا محقق بھی ہو تو اس پر حرف نہیں رکھ سکتا تھا. حضور اکثر سوالات کے اسی وقت جواب دیتے اور خود چاہتے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے حق و صداقت کا پیغام میں پہنچاؤں. لیکن بعض اوقات بعض حوالے ان کتابوں کے تھے جن کتابوں کو دیکھنا ضروری ہوتا تھا. تو حضور نے فرمایا اور کھلے بدوں حضور نے اظہار کیا کہ میں قرآن مجید کا حافظ ضرور ہوں لیکن بانی جماعت احمدیہ کی کتابوں اور سلسلے کے لٹریچر کا حافظ نہیں ہوں. تحقیق کرنے کے لیے ضروری ہے اپنے منصب کے لحاظ سے بھی کہ اصل کتاب کو دیکھ لیا جائے. اور اصل کتاب کو دیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا ایمان ہے کہ بانی جماعت احمدیہ کی کتابیں وہ روح القدس سے لکھی گئی ہیں, اور جو اعتراض آج کیے جا رہے ہیں ان کے سیاق و سباق میں خدا نے ان کے آپ کے قلم سے اس کے جواب بھی بتا دیے ہیں. تو اس واسطے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں دیکھے بغیر نہیں جواب دوں گا, اس واسطے میں کل جواب دے سکتا ہوں. یہ فلسفہ تھا جو کار فرما تھا. لیکن ایسا کبھی کبھار ہوا, یہ بہت کم ہوا ہے سیرت الابدال کے موقع پر, خاص طور پر ایک آدھ اور موقع, ورنہ فوری طور پر جواب دینا خود حضور کا اپنا مسلک تھا. کیونکہ خدا کی طرف سے جو ارشاد تھا خلیفہ راشد کو وہ یہی ہے کہ آپ نے, ملا تو یہی چاہتا ہے کہ خاص ساری دنیا دہریہ ہو جائے, کمیونسٹ ہو جائے, لیکن احمدیوں کو اسلام کے دائرے سے خاص ضرور کرنا ہے. تو لیکن آپ کا فرض یہ ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جو اسلام سے دور ہیں وہ اسلام کے قریب آ جائیں. صحیح. مولانا اب ہم ان سوالات کی طرف آتے ہیں جو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ پر 5 اگست سے 10 اگست 1974 کے درمیان میں کیے گئے. اور وہ سوالات چونکہ اس سے پہلے ہم نے آپ سے پوچھ لیے تھے, تو اسی ترتیب کے ساتھ کہ جس طرح سوالات حضور پر کیے گئے وہ ہم
دونوں دوست جو ہیں یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. تو جو جوابات اس کے حضور نے ارشاد فرمائے وہ ہم چاہیں گے کہ آپ کی زبان سے وہ ناظرین تک پہنچ جائیں. اس ضمن میں جو پہلا سوال آپ سے کیا جانا مقصود ہے کہ جب حضور سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کا تعارف کیا ہے تو اور آپ کا سوانحی خاکہ کیا ہے، اس کے جواب میں حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے اس موقع پر اپنی زبان مبارک سے بتایا کہ تعلیم اسلام ہائی اسکول قادیان کے ریکارڈ کے مطابق 16 نومبر 1909 کو قادیان میں میری ولادت ہوئی. 17 اپریل 1922 کو حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی. جولائی 1929 میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا. 1934 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے کی ڈگری حاصل کی. 6 ستمبر 1934 کو آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان روانہ ہوا اور 1938 میں واپس آیا. مئی 1944 سے تعلیم الاسلام کالج قادیان کا پرنسپل مقرر کیا گیا. 8 نومبر 1965 کو خلیفۃ المسیح منتخب. صحیح. تو حضور سے دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ احمدیوں کی کیا تعداد ہے اس وقت؟ حضور نے فرمایا 1 کروڑ. صحیح. تو جی اس پر کوئی جرا بھی ہوئی اس حوالے سے، تعداد کے حوالے سے علماء نے کی یا نہیں؟ علماء تو کر ہی نہیں سکتے تھے. اٹارنی جنرل صاحب نے بھی اتنے ہی سوال کیا تھا اور جواب بھی حضور نے اتنے ہی کیا. حضور سے آپ یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا اصل مقام کیا ہے، اس کا جواب حضور نے کیا دیا تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا اصل مقام خلیفۃ المسیح کا ہے. باقی جماعت کے دوست مجھے امام جماعت احمدیہ بھی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، امیر المومنین بھی کہتے ہیں. صحیح. ایک اگلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اگر آپ کو غیر مسلم قرار دے دیا جائے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا، اور بات یہ پیش کی کہ اس قانون سے آپ کے سیاسی حقوق محفوظ ہو جائیں گے. تو حضور نے اس بات کا کیا جواب ارشاد فرمایا؟ حضور نے یہ سوال سن کے مسکراتے ہوئے یہ بات کہی کہ میری سمجھ سے بالا سوال ہے یہ. اور فرمایا کہ میں اس لیے سمجھ نہیں سکا کہ ایک شخص اگر سنی ہو تو اسے شیعہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے. ایک کہے کہ میں مسلمان ہوں اور اسمبلی کہے کہ نہیں ہم تو میں سکھ اور عیسائی کی شیڈول میں شامل کرتے ہیں. تو یہ مینٹل کیس ہے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا. اٹارنی جنرل صاحب خود اٹارنی جنرل صاحب نے تو یہ پوچھا تھا کہ رد عمل کیا ہوگا. تو اس پر شروع میں ہی چیئرمین صاحب جوش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یو آر آئی وٹنس، یو مسٹ اپلائی دس فنڈامنٹل کوشچن. اس بنیادی اور مرکزی سوال کا جواب بحیثیت شاہد کے گواہ کے آپ کو دینا پڑے گا. اس پر حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ پاکستان تو چند ڈویژنوں کا نام ہے. پاکستان نہیں، سعودی عرب نہیں، سارا عالم اسلام بلکہ یو این او بھی ہمیں غیر مسلم قرار دے تو میں اس فیصلے کو غلط قرار دے کے اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑ دوں گا. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آقا خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے متعلق فرمایا تھا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ وکل فرقۃ فی النار الا فرقۃ واحدہ. میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 ناری ہوں گے، ایک جنتی اور حقیقی مسلمان ہوگا. اب آپ
سارے حضرات یہاں فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں